السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ درس توحید میں شرک پر ہماری بحث جاری ہے۔ آج کی مجلس میں شرک کی اقسام پر ہم بحث کریں گے۔ جس طرح توحید کی 3 قسمیں تھیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، تو شرک کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں: شرک فی الربوبیہ، شرک فی الاسماء و صفات اور شرک فی الالوہیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید اور شرک والا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بڑے شیوخ کے پاس بیٹھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر، خطباء کے پاس بیٹھ کر ہم اپنی توحید کو چیک کروائیں، امتحان دیں۔ علماء سے کہا جائے کہ آپ دیکھیں میرے اندر کوئی شرک کے جراثیم تو نہیں، کیا توحید میں پاس ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسائل ہمیں علماء سے سیکھنے چاہیے، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی بغیر سوچے سمجھے شرک میں ہی پھنسے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ شرک فی الربوبیہ، اللہ اکبر۔ شرک فی الربوبیہ یہ 2 طرح سے ہے۔ پہلی قسم شرک تعطیل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور ربوبیت کے معطل ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں ہیں، اور ربوبیت پالنے والا پوری کائنات کو، اس صفت کا بھی انکار کرنا، یہ ہے شرک تعطیل۔ یہ شرک کی سب سے بدترین قسم ہے۔ فرعون کا شرک اسی نوعیت کا تھا، جو کہتا تھا وما رب العالمین۔ رب العالمین کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ فلاسفہ اور دہریوں کا عقیدہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو عالم کی قدامت اور ابدیت کے قائل ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جہاں کبھی معدوم نہ تھا، بلکہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس جہان کی ابتدا کا ذکر کیا ہے، آسمانوں کا ذکر، زمینوں کا ذکر، ہر چیز کا ذکر کیا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس جہان کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور تمام مخلوقات کو پالنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فلاسفہ اور دہریوں کا عقیدہ یہ گمراہ کن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ فلاسفہ اور دہریہ کہتے ہیں کہ اس کارخانہ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان اسباب کی پیداوار ہے جنہیں وہ عقول و نفوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کے قائلین
مثلاً ابن عربی، ابن سبعین، تلمسانی، ابن الفارز وغیرہ کا شرک بھی اسی نوعیت کا ہے۔ وحدت الوجود کے قائلین کا شرک بھی شرک تعطیل ہے، اسی نوعیت کا شرک ہے۔ ان ملاحدہ نے اپنے الحاد کو اسلام کا زیور پہنانے اور تھوڑے سے حق کی زیادہ الحاد سے آمیزش کی کوشش کی ہے، چنانچہ ان کے یہ عقائد باطلہ ان لوگوں میں رواج پکڑ گئے جو چمگادڑ کی بصارت و بصیرت رکھتے ہیں۔ فرقے باطلہ جہمیہ اور کرامتہ جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی تعطیل کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ بھی اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معطلہ بھی شرک تعطیل کرتے ہیں۔ جہمیہ، فلاسفہ، دہریے، ابن عربی، ابن سبعین، تلمسانی، ابن الفارز، یہ سارے بڑے بڑے گمراہ لوگ، ان کے نظریات شرک تعطیل کی نوع سے ہیں۔ وہ مسلمان جو عدم علم کی وجہ سے، عدم تحقیق کی وجہ سے انہی گمراہوں میں سے کئیوں کے گیت گاتے ہیں، ان کے نظریات کو فالو کرتے ہیں، وحدت الوجود کا شیطانی اور کفری عقیدہ یہ بھی شرک تعطیل سے ہے اور گمراہ کن نظریہ ہے۔ ان کو ان غلط نظریات سے باز آ جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے شرک کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ربوبیت کی تعطیل کا عقیدہ تو نہیں رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اللہ کے رب ہونے کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن دوسرے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ باطل معبودوں کو، جھوٹے لوگوں کو، اپنے بعض پیروں کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ عیسائیوں کا، نصارہ کا شرک اسی نوع کا ہے، اسی قسم کا ہے، جنہوں نے اقانیم ثلاثہ میں سے تیسری اکنوم کو الہ قرار دیا۔ مجوسیوں کا شرک بھی اسی نوع کا ہے، جو حوادث خیر کو نور اور حوادث شر کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کے تعلق سے پایا جانے والا شرک بھی اسی قسم کا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ستاروں پر ایمان اور یقین رکھنے کی وجہ سے اس شرک میں گرفتار ہیں، جو ستاروں کو ہی اس عالم کا مدبر قرار دیتے ہیں۔ مشرکین صائبہ کا یہی مذہب تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم قبر کے پجاریوں کو دیکھتے ہیں، قبر کے پجاریوں کے نظریات کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا شرک بھی اسی نوع کا ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن غیر اللہ کو، اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اس کو بھی مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، اس سے بھی اپنی حاجات طلب کی جا رہی ہے جھوٹے معبودوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو قبر کے پجاریوں کا شرک بھی اسی قسم کا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کی روحیں موت کے بعد تصرف کا اختیار رکھتی ہیں۔ انا للہ۔ کتنے لوگ ہیں ان کا یہ گندا عقیدہ ہے، شیطانی عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے کہ جی اولیاء جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں موت کے بعد تصرف کا اختیار رکھتی ہیں، چنانچہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ استغفر اللہ۔
یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، ہماری تکلیفیں دور کرتی ہیں۔ یہ نظریہ ان لوگوں کا، قبر کے پجاریوں کا، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ جو ان کو پکارے ان کی مدد کرتی ہیں، جو ان کی طرف مضطر اور لاچار ہو اس کی حفاظت کرتی ہیں، یہ سب چیزیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص تھیں۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے شرک کی اقسام میں سے جو شرک کی پہلی قسم ہے، شرک فی الربوبیہ، اس پر بحث کی ہے۔ پھر شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک تعطیل، کیا مطلب؟ کچھ ایسے گمراہ فرقے گزرے ہیں، آج بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تفصیل ہم نے بیان کی۔ اسی طرح دوسری قسم شرک فی الربوبیہ کی یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں اور وہی صفات غیر اللہ میں بھی مانتے ہیں، قبر کے پجاری وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے بہت بڑے گناہوں جرم سے اللہ